السلام علیکم پیارے یوسف، آپ کا قصہ احسن القصص ہے۔ ہم پڑھتے وقت جانتے ہیں کہ ہیپی اینڈنگ ہوگی، تسلی رہتی ہے، لیکن کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اس وقت آپ پر کیا بیتی ہوگی۔ طوفان کے بیچ کھڑے یہ خبر تھوڑی ہوتی ہے کہ طوفان تھمنے میں ابھی کتنا وقت لگے گا، اور آیا جب یہ تھم بھی جائے گا تو ہمارا کیا کچھ ساتھ بہا لے جائے گا۔ کتنا مان تھا نا آپ کو اپنے بھائیوں پر، کتنے شوق سے پکنک منانے گئے ہوں گے نا۔ آپ کا ننھا سا دل کیسے ڈر گیا ہوگا جب بھائی آپس میں آپ کی جان لینے یا زندہ چھوڑ دینے کے مشورے کرتے ہوں گے۔ کرتا ایسے تھوڑی اتار لیا ہوگا انہوں نے، آپ کا کھینچا گیا ہوگا، گھسیٹا گیا ہوگا۔ کوئی عام بچے تو نہیں تھے، آپ چھوٹے تھے لیکن آنے والے وقت کے نبی تھے۔ شروع دن سے کتنے حیادار ہوں گے، ہائے کتنا دل تڑپا ہوگا جب اپنے ہی بھائی کرتا کھینچتے ہوں گے۔ وہ محض جسمانی تکلیف تھوڑی تھی، مان ٹوٹا تھا۔ کتنے ٹراؤماٹائز ہوئے ہوں گے نا آپ۔ وہ خون جو کرتے پہ دکھائی دیتا تھا اعتبار کا خون ہوا تھا اس شام۔ کتنے ہرٹ ہوئے ہوں گے نا جب اتنے بھائیوں میں سے کوئی ایک بھی مدد کو ہاتھ نہ بڑھاتا ہوگا۔ مزید کھینچا تانی ہوئی ہوگی جب کنویں میں پھینکا گیا ہوگا۔ میں سوچتی ہوں کہ کیا آگے زندگی میں ٹرسٹ ایشوز آئے ہوں گے؟ مدتوں بعد اتنی تکلیف سے گزرنے والے بھائیوں کو دیکھ کر کیا محسوس کیا ہوگا آپ نے؟ کیا معاف کر دینا کافی ہے یا بھول جانا بھی ممکن ہے؟ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ سیاہ رات کی اس تنہائی میں دکھ زیادہ ہوگا یا خوف؟ دکھ اپنے بابا سے جدائی کا یا بھائیوں کی بے وفائی کا؟ کتنا سناٹا، کیسی بے بسی ہوگی۔ میں سوچتی ہوں کہ ننھا سا لڑکا اندھیرے کنویں میں اکیلا بیٹھا کیا سوچتا ہوگا۔ قافلے والے گزر رہے ہوں گے تو امید بندی ہوگی کہ بالآخر مجھے اپنے گھر والوں کے پاس پہنچایا جائے گا، ہے نا؟ لیکن اپنے شہر سے دیار غیر لے جائے جانے پر حیران پریشان ہوئی ہوں گے نا آپ۔ ہائے وہ سارے بازار کسی تکلیف سے گزرنا پڑا، بازار والوں کو آپ کی قدر و قیمت کا اندازہ ہی نہ تھا۔ سیلف اسٹیم کتنی ہارٹ ہوئی ہوگی نا آپ کی۔ عزیز مصر کی نگاہ میں آنے پر لگا ہوگا کہ ہاں اب شاید محفوظ ہاتھوں میں ہوں، محل میں رہائش ہے، عزت کے ساتھ رہنا نصیب ہو پائے گا۔ نعمتیں بھی کبھی کبھی کتنی آزمائش بن جایا کرتی ہیں نا۔ مجھے خیال آتا ہے کہ بند دروازوں کے پیچھے بھی انسان خود کو محفوظ نہ پائے تو کہاں جائے، اور ہر بار جب لگے کہ اب بس آزمائش ختم ہونے کو ہے لیکن ابھی تھوڑا انتظار باقی ہو تو خود کو مایوسی سے کیسے بچایا جائے۔ کوئی غلطی بھی نہ ہو اور سزا بھگتنی پڑ جائے تو کتنا مشکل لگتا ہے۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے کیا کبھی یہ خیال آتا تھا کہ میں بابا کا لاڈلا ہونہار بیٹا تھا اور کہاں سے ہوتا ہوا کہاں تک پہنچ گیا۔ ہم اسٹریس، انگزائٹی، ڈپریشن کے بارے میں پڑھا کرتے ہیں، ٹراماز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ آپ نے کیسے خود کو سکون میں رکھا ہوگا۔ کیا اس کے لیے آپ کا می ٹائم اللہ کی عبادت اور ساتھیوں کی مدد میں گزرتا تھا؟ وہ ساتھی جو رہا ہوا اور آپ کا پیغام عزیز مصر تک پہنچانا بھول گیا، اس کی کوتاہی نے اسیری کے کئی سال بڑھا دیے۔ کیا آپ کو اس پر غصہ نہ آیا؟ انتظار مشکل کام ہے، کسی دوسرے کی غلطی سے طویل ہو جائے تو مشکل تو ہے۔ ایسے میں خود کو کمپوزڈ کیسے رکھتے تھے؟ کیا کبھی آپ کو لگتا تھا کہ ویٹ از آلموسٹ اوور؟ کیا کبھی محسوس ہوتا تھا کہ یہ سب اللہ کا گرینڈ پلان ہے؟ مجھے یہ تو سمجھائے کہ پے در پہ ان مشکلات سے گزرنے کے بعد بھی خود سے خود کا تعلق کیسے برقرار رہا؟ ہمیں ذرا سی تکلیف پہنچے تو ہم سیلف وکٹمائزیشن میں جانے لگتے ہیں۔ جب آپ فائنانس منسٹر کی پوسٹ کے لیے اپنی خدمت پیش کرتے ہیں، میں سوچتی ہوں کہ آپ کی سیلف اویئرنیس کمال کی تھی، اس سے بڑھ کر آپ کا سیلف کانفیڈنس۔ حسن یوسف کی مثال سنی پڑھی لیکن آپ کی پوری پرسنالٹی کیا ہی کمال ہے۔ آپ کو اپنی خوبیوں کا خوب ادراک تھا، جیسے اپنی خوبیاں کو پہچان ہو، بالآخر زمانہ بھی مان ہی جاتا ہے۔
یہ تو بتائیے نا کہ اپنی خوشبو میں بسا وہ کرتا بابا کے پاس بھجوانا کیسا خوشگوار تھا۔ میں سوچوں تو میرے پیٹ میں بٹر فلائز آتی ہیں، اور پھر بابا کا آپ کے پاس چلے آنا کیسا لگا ہوگا نا، جب اتنے برس بعد بوڑھے بابا کے سینے سے لگے ہوں گے۔ وہ لمس، وہ خوشبو، اتنی طویل مدت بعد فرط محبت سے میری آنکھوں میں نمی اتر آتی ہے۔ آپ کو کیسا محسوس ہوا ہوگا؟ کیا بابا کا چہرہ ہاتھ میں تھامے دیر محبت سے دیکھا ہوگا آپ نے؟ ایک اور بات مجھے سمجھ نہیں آتی، کتنی کٹھن راہوں سے ہو کر بالآخر وہ وقت آیا تھا جب آپ کے خواب کے عین مطابق سورج، چاند، ستارے سجدہ ریز ہوئے۔ جن قریبی لوگوں کی وجہ سے آپ اس سب سے گزرے، انہیں کیسے اتنے کھلے دل سے معاف کر دیا؟ تنہائی، بے قدری، الزامات، اسیری، کیا کچھ نہیں سہنا پڑا آپ کو؟ 2-4 ہفتے نہیں، کئی سال لگاتار، پھر بھی ایسے ہول ہارٹلی معافی۔ مجھے لگتا ہے کہ طویل جدائی کے بعد فیملی ری یونین باعزت روزگار، ایسے میں اگر یہ معافی عمل میں نہ آئی ہوتی تو آپ کے دل کے کامل سکون کی راہ میں حائل رہتی۔ وہ جو ہیپی اینڈنگ اللہ نے آپ کے لیے لکھی تھی نا، اس کی پرفیکشن تبھی ممکن ہوتی جب آپ کا دل اس بار سے آزاد کر دیا جاتا۔ آنکھوں میں نمی لیے میں سوچتی ہوں کہ آپ تو چنے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ ہم آپ جیسے ہیں نہ، ہماری آزمائشیں ہی آپ جتنی ہیں، لیکن رب تو ہمارا بھی وہی ہے نا جو آپ کا رب ہے، وہی جو خوف کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے رینڈم لوگ بھیج دیتا ہے۔ کوئی ہماری قدر و قیمت نہ بھی پہچانے، اس کی نظروں میں ہمارا مول ہے۔ کبھی ہمیں دنیا کی نگاہوں سے بچانے کی خاطر الگ تھلگ کر دیتا ہے، تو کبھی ہماری مشکل ختم کرنے کے لیے انوکھے اسباب پیدا کرتا ہے۔ وہ جو ہماری آنکھوں میں بسے خواب کسی روز اچانک پورے کرتا ہے، وہی رب جو ہمیں بخت کے تخت پر پہنچانے کے لیے کہاں سے کہاں نہیں گزارتا۔ میری پلکیں اس احساس سے نم ہو جاتی ہیں کہ یہاں کچھ بھی ہو نہیں جاتا، یہاں سب کچھ ایک گرینڈ پلان کے مطابق کیا جاتا ہے۔ وہ ایک کن جس سے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ یوسف، ہم آپ جیسے نہیں، لیکن رب تو وہی ہے نا جو آپ کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب، جس کی نظروں سے ہم اوجھل نہیں۔ وہ رب جو نہ چھوڑتا ہے نہ بھولتا ہے، بس وہ ہمارے قصے کی بھی ہیپی اینڈنگ کر دے۔ آمین۔